دوسرے صوبوں سے نکالے گئے غیر قانونی افغان مہاجرین کی واپسی میں کے پی حکومت رکاوٹ بن گئی۔ خیبر پختونخوا میں موجود افغان مہاجرین کی واپسی سست روی کا شکار ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ اس سارے معاملے پر بات کرتے ہیں سینئر صحافی احمد منصور سے۔ احمد، افغان مہاجرین کی واپسی میں کے پی حکومت آخر رکاوٹ کیوں ہے اور اس سارے معاملے میں پاکستان کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے؟ جی عدیل، دیکھیں یہ بہت ہی اہم معاملہ بنتا جا رہا ہے، اور اب جو یہ خبر آئی ہے یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ پہلے اس کو آپ پولیٹیکل ایک جو حوالے سے وہ دیکھتے آئے ہیں کہ وفاق اور خیبر پختونخوا کی جو حکومتیں ہیں وہ آمنے سامنے ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے اور اب اس میں اعداد و شمار سامنے آ گئے ہیں۔ ایک بہت ہی جامع حکمت عملی جو یہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے ہیں ان کی واپسی کے لیے یہ وفاقی حکومت نے بنائی، اور اس میں تمام سٹیک ہولڈر شامل ہیں اور یہ ناگزیر ہے۔ اس کی مطلب ہمیں مزید تفصیلات میں جانے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ ہر کوئی اس وقت اس کو سمجھتا بھی ہے، جانتا بھی ہے۔ یہ انلیگل جو فارنر ریپیٹریشن جو پلان ہے یہ شروع کیا گیا تمام صوبوں میں، جہاں جہاں بھی افغان جو مہاجرین کے کیمپ ہیں، یہ اس حوالے سے ان کو غیر فعال کرنے کے حوالے سے یہ پلان ہے، اس کو ختم کرنے کے حوالے سے یہ پلان ہے کہ اب یہاں پہ جتنے بھی یہ کیمپس ہیں یہ غیر فعال ہوں گے، یہاں پہ جو موجود ہے انفراسٹرکچر ہے وہ ختم ہوگا، جو افغان مہاجرین ہیں ان کو واپس بھیجا جائے گا اور بھیجا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کی جو تفصیل ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ پنجاب میں ایک ہی کیمپ تھا، وہ خالی کر دیا گیا، غیر فعال کر دیا گیا۔ یہ جو کیمپ ہے یہ میاں والی کا علاقہ ہے، وہاں پہ یہ افغان کیمپ تھا، اور اس کو بالکل جیسے ہی وفاق نے فیصلہ کیا اس پہ عمل درآمد ہو گیا۔ بلوچستان نے بھی اس میں بہت اہم پیش رفت کی ہے، اور بلوچستان میں 10 کیمپ ہیں جن کی جو تعداد ہے وہ وہاں پہ 88,000 جو افغان شہری ہیں ان کا ریکارڈ وہاں پہ موجود تھا، اور ان کی واپسی جاری ہے تیز رفتاری سے، یعنی عمل بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ دسمبر کا مہینے کا آغاز ہو گیا ہے، اور اسی مہینے میں بلوچستان سے بھی یہ معاملہ یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جائے گا۔ وہاں پہ افغان شہری ان کے جو کیمپ ہیں وہ نہیں رہیں گے اور وہ غیر فعال ہو جائیں گے، لیکن جو سب سے زیادہ کیمپس تھے وہ خیبر پختونخوا میں ہیں۔ ان کی جو تعداد ہے وہ 43 ہے جو خیبر پختونخوا میں ہے، اور یہ جو ڈی نوٹیفیکیشن کا جو عمل ہے ان تمام کیمپوں کی، یہ 25 ستمبر سے لے کے 15 اکتوبر تک 3 جو مراحل ہیں اس میں یہ ہوا، اس کو مکمل کیا گیا، اور یہ فیز 3 ہے، اس کا یہ اب نفاذ ہے، جس میں یہ مجموعی طور پہ 54 جو افغان مہاجر کیمپ ہیں ان کو قانونی طور پر غیر فعال قرار دیا گیا ہے۔ اب خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے یہ بڑی تشویشناک ہے۔ یہ مطلب کسی کوتاہی کی وجہ سے نہیں ہے، صوبائی حکومت رکاوٹ بنی ہے ان کیمپوں کو ختم نہ کرنے میں، اور آپ دیکھیں وہاں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں سہیل آفریدی اور پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے اس سے پہلے بھی بڑے بیانات آتے رہے ہیں، اور تو اور سہولت کاری تو دہشت گردوں کی بھی واپس جو ان کو بسائے جانے کی ہوتی رہی ہے، جو ٹی ٹی پی کے لوگ تھے وہ تو چلیں ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ یہ اب افغان جو مہاجرین ہیں، جو افغان شہری ہیں، اب خیبر پختونخوا میں آئے دن دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اور ہر دوسرے واقعے میں، بلکہ ہر واقعے میں جو دہشت گرد ہیں، جو خود کش حملہ آور ہیں، جو خوارج ہیں، وہ افغان شہری نکلتے ہیں۔ وہ پشاور میں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جو فیڈرل جو کانسٹیبلری کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہاں پہ صدر پشاور کا علاقہ، وہاں پہ حملہ ہوا، تینوں جو دہشت گرد تھے خود کش یا جو حملہ آور تھے جو مارے گئے وہ افغان شہری تھے۔ اسی طرح وانا میں آپ دیکھ لیں، وانا کیڈٹ کالج میں جو 5 کے 5 وہاں پہ حملہ آور تھے وہ مسلسل افغانستان کے ساتھ لنکڈ بھی تھے، رابطے میں بھی تھے، ان کی شناخت ہو گئی۔ جو اسلام آباد میں کچہری میں ہوا اس کا جو خودکش حملہ آور تھا اس کی پورا اس کا نیٹ ورک سامنے آ گیا، کہاں سے آیا، سہولت کاری کس نے کی، کیسے لایا گیا، اور ننگرہار افغانستان کا وہ رہنے والا تھا۔ اور اسی طرح جو ایک تلہ گنگ پنجاب سے دہشت گرد پکڑا گیا ابھی پچھلے دنوں، یہ بڑی کامیابی تھی انٹیلیجنس کی، وہ 10 سال سے لکی مروت میں رہ رہا تھا اپنی پوری فیملی کے ساتھ، یعنی یہی جو افغان شہری غیر قانونی طور پہ مقیم ہے یہ دہشت گردی میں ہے، لیکن خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے وہ رکاوٹ ہے۔ اور یہ جو تشویشناک صورتحال ہے اس میں وفاق، تمام جو ادارے ہیں، سیکیورٹی فورسز ہیں، انٹیلیجنس ادارے ہیں، ان کی جو رپورٹس ہیں وہ اب اس میں پریشان بھی ہیں کہ مطلب ایک صوبہ ہے، وہ اس کی حکومت ہے، وہ عمل ہی نہیں کر رہے، وہ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ کیوں بنے ہوئے ہیں؟
محض اپنے کوئی سیاسی مفادات، اپنے ان کے کوئی عزائم ہیں، نہ پاکستان کی فکر ہے، نہ اپنے صوبے کی فکر ہے، نہ اپنے عوام کی فکر ہے، نہ امن و امان کی، اس خطے کے امن و امان کی فکر ہے. اور یہ ناگزیر فیصلے ہیں جو پاکستان کی ریاست نے کیے ہیں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ. اور ابھی تک یہ جو 43 جن کو ڈی نوٹیفائی کیا گیا افغان کیمپ، ان میں سے صرف 2 کیمپ ہیں جن کو مکمل کلیئر کیا گیا ہے، اور باقی تمام کیمپ یعنی 41 کیمپ خیبر پختونخوا میں وہ مکمل طور پہ فعال ہیں. اور صوبائی حکومت بڑی وہ پولیٹیکلی، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ نمبر ٹانکنے کے لیے ان کو تمام سہولتیں بھی وہاں مل رہی ہیں، بجلی، گیس، صحت، یعنی کہ جو خیبر پختونخوا کے عوام کے وسائل ہیں، جو توجہ عوام کو وہاں کون سا کوئی دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، وہاں بہت سارے ایشوز ہیں، مسائل ہیں، یہ سارے وسائل ان کا حق ہے، یہ وہاں ان کیمپوں میں آپ خرچ کر رہے ہیں صرف اپنی ایک سیاسی فائدے کے لیے. یا آپ کا سیاسی فائدہ بھی اس میں آپ کا کیا ہونا ہے؟ جب دیکھیں آپ کے صوبے میں امن و امان کی صورتحال اسی طرح بگڑی رہے گی تو ایک وقت آئے گا کہ آپ کا سیاسی نقصان بھی ہوگا، اور سیاسی نقصان ہونا شروع ہے. آپ دیکھیں یہ جو الیکشن ہوا ضمنی ہری پور میں، آپ کیوں ہارے ہیں؟ صوبے کے عوام ہیں، انہوں نے یہ ایک طرح سے اظہار کرنا شروع کر دیا ہے کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ اب عوام میں ان کو پذیرائی نہیں ہے. عوام جان چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں کہ بھائی آپ کے عزائم ہی کچھ اور ہیں، اور محدود جو وسائل ہیں صوبے کے اس پر آپ مزید بوجھ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور قانون کی جو کمزور گرفت ہے وہ بھی. پھر جو یہ تیرا کا علاقہ ہے، وادی تیرا کا، وہ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو دہشت گرد حملہ آور ہوتے ہیں خیبر پختونخوا میں اور ملک کے دوسرے حصوں میں، وہ یہ روٹ استعمال کرتے ہیں. اور یہ کوئی نیا نہیں ہے، ماضی میں بھی یہاں تیرا میں یہی افغانستان سے تیرا، وہاں پہ ان کو سہولت کاری ملتی تھی، اور آگے پھر چونکہ افغان شہری بڑی تعداد میں ہیں ان میں یہ چھپ جاتے ہیں، شناخت مشکل ہو جاتی ہے. تو جب تک یہ افغان شہری غیر قانونی طور پہ پاکستان میں موجود ہیں، یہ یہاں سے نہیں نکلیں گے، یہ مسئلہ حل نہیں ہونا. اور جو یہ وفاقی حکومت کی ہدایات ہیں، یہ صوبہ اس پہ جو صوبائی حکومت ہے خیبر پختونخوا کی، یہ عمل درآمد کرنے میں مکمل طور پہ ناکام ہے. اور یہ اب ان کو میرا خیال ہے کہ میسج چلا گیا ہے کہ یہ صورتحال برداشت نہیں ہوگی، آپ کو ہر قیمت پہ ہر صورت میں عمل کرنا ہوگا. نہیں کریں گے، اسی لیے پھر گورنر راج کی مجبوراً باتیں ہو رہی ہیں. یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ گورنر راج لگنا چاہیے نہیں لگنا چاہیے. عمومی طور پہ گورنر راج کا کوئی اتنا پولیٹیکل فائدہ نہیں ہوتا حکومت وقت کو، اور وفاق کو خاص طور پہ. لیکن جب حالات اس نہج پہ چلے جائیں اور صوبائی حکومت تعاون کرنے پہ تیار نہ ہو تو عدیل صاحب آپ بتائیں کہ پھر آپشن کیا ہے؟ تو اس لیے یہ صوبائی حکومت کو چاہیے کہ اس معاملے میں بالکل فوری ایکشن لے، اور جو یہ ایک پلان بنا ہوا ہے اس پہ منوان عمل کرے. اور یہ عمل اس میں اب مہینے نہیں چاہیے، یہ ہفتوں کے اندر خیبر پختونخوا میں جو یہ عمل ہے یہ نظر آ جانا چاہیے. جی عدیل صاحب. بہت شکریہ احمد منصور. جی بالکل، احمد منصور نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. عدیل احمد اور احمد منصور کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.